copy this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك عافية اللهم إنا نسألك رزق اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك آمين اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا خوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ آمين يا رب العالمين 299 آج 15 فروری 2026 کے رمضان کی کلاس یہ ایک مختصر سی ہم نے انگیجمنٹ رکھی ہے یہی دیکھنے کے لیے کہ یہ رمضان جیسا خوبصورت اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے کچھ دنوں کے اندر اور سب سے اہم جو چیز ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اللہ ہمیں یہ موقع فراہم کرے کہ ہم یہ مہینہ بخوبی صحت عافیت اور تندرستی کے ساتھ اس میں اپنا وقت انویسٹ کریں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں مطلب آواز بریک میری طرف سے تو نہیں ہونی چاہیے طرف سے بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہ علی کو شاید وہ ہوا ہوگا نہیں اگر ہم اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم یہ موازنہ کریں کہ پچھلے سال سے اس سال کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اب سیری اور افطاری پر نہیں ہوں گے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان میں تو عبادت کی لیکن آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے اور یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ رمضان اگر بالتوفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا تو کیا یہ ہمارا آخری رمضان ہے کہ نہیں اب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا خاص مقصد توبہ اصلاح اور قرب الہی حاصل کرنا ہے اگر سب سے پہلے تو اگر اللہ کے حکم سے ہم زندہ رہے تو سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینے کی سعادت سے نوازا ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھیں اور ہم اس میں اپنی اصلاح کریں پورے سال میں جو کہ سال ایسے لگتا ہے جیسے مہینوں میں گزر گیا پورے سال میں جو کوتاہیاں مطلب برائیاں گناہ ہم سے سرزد ہوئے یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوگا کہ ہم اس موقع کو اویل کریں اور اس کو میکسیمائز کریں آج سے پہلے اگر اس چیز کا آپ موازنہ کریں کہ کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے
تو مطلب یہ سوچ کے خوف آتا ہے کہ زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب گزر جائے. اب جو رمضان کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات کو سورۃ البقرہ میں کنسولیڈیٹ کیا. یہ رکوع نمبر 183 سے، یہ جو سامنے اسکرین پہ شو ہے. ہمیں آج یہ جو کلاس ہم نے ارینج کی ہے، اس میں ہم نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے مسائل کیا ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس رمضان میں ہم اپنی بخشش نہ کرائی تو ہمارا کیا حال ہوگا. مطلب ہم نے کون سی گولڈن اپرچونٹی مس کی جو کہ اب 365 دن کے بعد آئے گی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ جو آیات ہیں اس کو ہم صرف تلاوت کر لیتے ہیں کہ قرآن کی برکت ہماری اس کلاس اور ہماری اس نشست میں شامل ہو جائے، اور اس کے بعد ہم چیدہ چیدہ پوائنٹس ریفریش کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے، تاکہ تم بچو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات، یہ گنتی کے ہی تو کچھ دن ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخرى، پس تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو وہ اس گنتی کو پورا کر لے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین، اور اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہو تو وہ ایک فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلا کر. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو شخص نیکی میں سبقت لے جائے اسی کے لیے ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ فرض ہو گئے روزے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، گنتی بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ 30 یا 29 دن ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ مسافر ہیں اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے رخصت ہے، لیکن آپ نے گنتی بعد میں پوری کرنی ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ گنتی نہیں پوری کر پاتے، آپ بیمار ہیں، مستقل بیماری ہے یا کوئی ایسا مرض لاحق ہے، تو آپ فدیہ دے دیں. کس کو؟ کسی مسکین کو. اور بہتر فدیہ دیں. جتنی نیکی کریں گے اتنی ہی وہ نیکی اگلے جہاں میں آپ کے کام آئے گی. اب اگر کوئی شخص فدیہ بھی دیتا ہے اور قضا بھی ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ہم نے ایک حدیث پہلے پڑھی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری ایام میں، مطلب زندگی کی بزرگی میں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ اچھا کھانا فدیہ دیتے تھے، کیونکہ ان میں طاقت تھی پیسہ افورڈ کرنے کی، یا جو وہ کھاتے تھے وہ چھوٹا گوشت دیتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں فدیہ کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں تو وہ خالصتاً اچھے طریقے سے کریں. آگے دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اللہ نے رمضان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس میں قرآن کو اتارا جو لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. یہ معجزہ ہے، یہ قرآن ہی ہدایت ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. جیسے ہم سورۃ الانفال پڑھ رہے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہوا اسے روزہ رکھنا چاہیے. ومن كان مريضا، لیکن اگر کوئی مریض ہے، او على سفر، لیکن اگر کوئی سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کو بعد میں کیا کر لے؟ پورا کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں،
وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے فلیکسیبلٹی دے دی کہ اگر تم نہیں پوری کر سکتے تو بعد میں کر لو۔ وہ چاہتا تو تم پہ یہ انفورس بھی کر سکتا تھا۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اب یہ رکوع آگے پوری طرح کنٹینیو ہوتا ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں اپنے بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ مطلب رمضان کی راتوں میں جب ایک شخص روزے میں نہیں ہوتا وہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تمہاری پشیدہ خیانتوں کو اللہ نے معلوم کر لیا، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کے تم سے درگزر فرمایا، اب تم ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم تب تک کھاتے رہو جب تک، مطلب سحری کا ٹائم، اس کو میں آسان لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں بس آپ کو۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ ٹھیک ہے، اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدود کیا ہے، کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ لمٹ بتا دی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا تو نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی۔ اب احادیث میں اگر ہم آ جائیں، جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے، یہ تو ہم نے کلاس کی برکت کے لیے آیات کو تلاوت کیا، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پریکٹیکل اپروچ کیا ہونی چاہیے۔ جو رمضان ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 پلر ہیں۔ ایک امارت ہے جس کی بنیاد 5 چیزوں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس 5 چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز قائم کرنا، ادا نہ کرنا، نماز قائم کرنا، ادا ہوتی ہے کہ ادا کر کے ختم، قائم ہوتی ہے کہ برائی اور بے حیائی سے بچتے رہنا۔ ٹھیک ہے، اب روزوں کو قائم کرنا، اب اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازے، یہ صحیحین حدیث ہے، یا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور شیاطین سارے جکڑ دیتا ہے۔ اب یہ سارے کام اللہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندے کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس جس شخص کو میں آپ انشاءاللہ اگر ہم رمضان میں زندہ رہتے ہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، تو اللہ اس میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان برائی سے بچے۔ پھر اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایمان، خلوص اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا۔ 3 کرائٹیریا: ایمان، خلوص اور ثواب۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے روزے رکھے۔ خلوص کیا ہے؟ اس کی ترتیب کی، اس کو ٹائم دیا، اس کو اہمیت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات کرکٹ کھیلی، صبح ایسے ہی سوئے رہے، یا دوستوں کے ساتھ ہلا ہلا کیا اور صبح ایسے ہی سوئے رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد
سیدھا اپنے کام پر چلے گئے، اور مطلب گھر آئے ظہر کے ٹائم، آ کر پھر مغرب تک سوئے رہے کہ روزہ کھل جائے، اور پھر روزہ کھولا اور بس. ایسا نہیں، خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور نیت کیا ہو؟ ثواب کی. اگر کسی شخص نے یہ 3 کام کیے اور رمضان کے روزے رکھے اس 3 چیزوں سے، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایمان، خلوص اور ثواب کے ساتھ تراویحوں کا ارینجمنٹ کیا، تراویح کا 30 دن کی تراویح ہے بھائیو، یہ 30 دن لگا لو، تراویح پڑھ لو، اہتمام کرو، تیار ہو، اس کو پراپر. اتنا افطاری میں نہ کھا لو کہ افطار تراویح کے وقت وہی نہ جان ہی نہ ہو. اہتمام کر کے تراویح ادا کرو. مسجدوں میں جاؤ، نہیں جا سکتے تو گھر میں اہتمام کر لو، لیکن مسجدوں میں جاؤ، اجماع کے ساتھ رہو. نہ کہ ایسے کلپس شیئر کرنے شروع کر دو رمضان میں کہ تراویح تو سنت سے ثابت ہی نہیں، تراویح تو یہ نہیں، تراویح تو وہ نہیں، اور خود بھی نہیں پڑھنی، دوسرے کو بھی ڈسکریج کرنا. یہ کام نہ کرو. آپ کے ہر عمل میں ایمان، خلوص اور ثواب ہونا چاہیے. اسی طرح لیلت القدر کا ارینجمنٹ کرو آخری 10 دنوں میں، ایمان، خلوص اور ثواب کے ساتھ، تو اللہ سارے صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا. اتنی بڑی بشارت. تو ترتیب کیا کرنی ہے؟ آسان ہے. کیا کرنا ہے؟ ترتیب کرنی ہے. ابھی جیسے چاند نظر آئے گا، مسجدوں میں چلے جائیں، تراویاں پڑھنی شروع کر دیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، خوشی خضو کے ساتھ تراویح پڑھیں، قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. یہ جو ہم اتنی 10ویں پارے تک پہنچ گئے الحمدللہ، یہ جب آپ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ترجمے اور تفسیر یاد آتا رہے گا کہ یار یہ اب فلاں ٹاپک چل رہا ہے، یہ فلاں ٹاپک چل رہا ہے. پہلا عشرہ تو اسی طرح گزر جائے گا. پھر صبح سحری کا اہتمام کریں، اچھی سحری کریں. آپ کے بچے آپ کو دیکھیں، وہ آپ سے انسپائر ہوں، بچوں کو سحری کے لیے اٹھائیں، ان کو رمضان کا بتائیں. پھر اس کے بعد اپنے کام کاج جس طرح بھی کرتے ہیں وہ کریں، صدقہ خیرات ساتھ کرتے رہیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں. یہ مت کہیں کہ یار میں آج روزے سے ہوں تو میرے نہ تو گال ہی نہ کر. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. خوشی سے روزہ رکھیں. آپ کے روزے کی کیفیت مطلب پلیزنٹ نظر آنی چاہیے، ڈیسپریشن نظر نہیں آنی چاہیے. پھر افطاری کا وقت آئے، افطاری کا اہتمام کریں. افطاری کے بعد پھر آپ دوبارہ تراویح کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک عمل 10 سے 700 گنا تک اللہ دیتا ہے اس کا اجر. ہر کوئی عمل جو انسان کرتا ہے رمضان میں، اس کا اجر 10 to 700 ٹائمز ہو جاتا ہے، سوائے روزے کے. کیونکہ اللہ کہتا ہے روزے کا اجر میں خود دوں گا. اللہ کا ذکر کرتے تھے. اہتمام کریں روزے کا، اور سنتیں جتنی ہو سکیں اس کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سحری میں برکت ہے تو سحری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کھجور سے کرو، کیونکہ کھجور باعث برکت ہے. اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کریں، کیونکہ پانی باعث طہارت ہے. یہ سارا کیوں بتائے گئے؟ کہ ان کو آپ محبت کے ساتھ اپنائیں. ٹھیک ہے، جامع شیریں پکوڑا بعد میں کھا لیں، کم کھائیں، لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ آپ یہی کام کریں. اس کے علاوہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے اور گھر والوں کو بھی تیار کرتے، 10 کے 10 دن قیام الليل کرتے. بھائیو یہ سوچیں کہ کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو، کیا پتہ کہ اس کے بعد مطلب کوئی اور موقع نہ ملے، اور کیا پتہ ہمیں قیام الليل کا بھی موقع نہ ملے. تو اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے اصولوں کو ایک کمنگ رمضان میں جس حد تک میکسیمائز کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے آفس کی چیزوں کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کریں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ہے.
ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنے پاس کھجوریں رکھیں، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، پانی کا صدقہ کریں، کھجور کا صدقہ کریں، لوگوں کو کھجوریں پہنچائیں، افطاریاں دیں، افطاریاں کروائیں، کہ آپ کو بھی مطلب اس چیز کا اجر ملے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سال بھر جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث۔ مطلب اس منتھ کا اہتمام کریں، آپ کے گھر میں چیزیں ایسی نظر آنی چاہیے کہ آپ رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم باقی ایونٹس پہ بھی گھروں کو سجا لیتے ہیں، تو ابھی رمضان ہے تو ہم نے رمضان کی تیاری میں بھی مطلب رمضان کے وہ سٹیکر وغیرہ ملتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کو لوکریٹ کرنے کے لیے، بچوں کو مطلب جوش دلوانے کے لیے، یہ لے کے آئے اور اس کو گھروں میں لگانا شروع کیا، تاکہ بچوں کو اس کی اہمیت پتہ لگے کہ ہم رمضان کی خوشی منا رہے ہیں، کہ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا، صرف خصوصاً بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھائی ممکن ہو جس کے لیے، وہ اعتکاف کی سنت کو اپنائے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان بھائیوں خالی بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے، اس میں ہم نے خود کا احتساب کرنا ہے، یہ ہمارا آڈٹ ہوگا، اور ہمارے آنے والے وقت میں ہم نے ان لائن کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر زندگی گزارنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اپنے ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا آمین۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور میں نے کہا آمین۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، خیر امت ہے، لیکن وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقی محروم وہ ہے، وہ بدبخت ہے جو رمضان پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے نہ رکھے اور قیام نہ کیا، وہ مغفرت سے محروم ہو گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جس نے رمضان پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو سعودیہ میں مقیم ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ آخری عشرہ جس طرح بھی ہو حرمین میں گزار دیں، کوشش کریں۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کافی ہے ہمارے پاس، پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، مشکل لگتی ہے، جس طرح بھی ہے، یہ کوشش کریں۔ صبح اٹھیں، افطاری سے گھنٹہ سحری سے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تراویح پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں ایک کیلنڈر اپنا بنا کے بھیجا، رمضان پلانر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنے وقت کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگ لیں، پھر سحری کریں، فجر پڑھیں اور پھر سو جائیں اپنے آفس کے مطابق۔ کوشش کریں صبح جو اشراق کا ٹائم ہے 9 بجے تک، تو اٹھ کے آپ اشراق پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دفتر رہیں، پھر اس کے بعد افطاری، افطاری کے بعد قرآن پڑھیں، اور پھر افطاری سے پہلے قرآن پڑھیں، اور افطاری میں بے پناہ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں روزہ کھولتے وقت، اور اس کے بعد کیا کریں؟ تراویح پڑھیں، اور تراویح کے بعد اسی عمل کو ریفریش کرتے رہیں۔ یہ میں اگر کسی بھائی کو یہ میں گروپ میں بھیج رہا ہوں، کوشش کریں کہ سارے بھائی اس طرح کے عمل کو مطلب فالو کریں، اگر اس سے بہتر کر سکتے ہیں بہتر کریں، لیکن یہ کام لازمی کریں۔ زکوٰۃ اکثر لوگ اب نکال لیں گے رمضان میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملات میں جتنا بہتر زیادہ سے زیادہ دے سکیں دیں، سونے کے احتساب میں نہ پڑیں کہ اب میں اس میں سے موتی علیحدہ کروں، اس کے کیرٹ دیکھوں، اس کا یہ دیکھوں۔ اللہ نے دیا ہے، آج میں اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے تو ختم، سب ختم، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دنیا میں خالی ہاتھ ہم آئے، یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جتنا اللہ کی راہ میں خصوصاً اللہ کے لیے دیں گے، اس کی ویٹیج زیادہ ہے۔ صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، فطرانے دیں۔ جب زکوٰۃ الفطر کا وقت آئے گا عید سے پہلے، گندم خالی گندم دیں کیونکہ اچھی بات ہے،
لیکن بہتر بھی فطرانہ ساتھ دیں، اللہ نے جتنی استطاعت دی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا۔ ہم سب کے گھر میں ابھی اتنا رزق موجود ہے کہ اگر ہم کوئی کام نہ کریں تو اگلے 3 3 4 4 سال ہم بیٹھ کے اناج کھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی بالخصوص رحمت ہے ہم پر۔ ہم ان لوگوں کو جو کہ نان و نفقے سے بالکل محروم ہیں، ان کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کریں، کسی غریب کو کپڑے لے کے دیں، ٹھیک ہے؟ مطلب رمضان میں افطاریوں کا اہتمام اس طرح نہ کریں کہ وہ بھی میری کرے گا۔ تو غرض کہنے کا یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آج آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ کہ ہم نے اس سب کو ریفریش کر لیا، اور ریفریش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یاد رکھیں گے اور اس کو رمضان میں اپنے، اللہ نے زندگی دی تو عمل میں لائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔